اپنے والدین کی لینگویج سے اپنا اور اپنے بچوں کا گہرا رشتہ قائم کیجیے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے نانا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے نانا، نانی، دادا، دادی، ان سے آپ کے بچے، یعنی آپ کے بچے اپنے پر نانا، پر دادا یا پر نانی، پر دادی سے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر وہ حیات ہوتے، اور ہو سکتا ہے کسی کے حیات ہوں، تو کیا وہ یا ان کا لکھا ہوا خط یا ان کی ریکارڈڈ کوئی ٹاک انہیں ملے تو وہ اسے سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے؟ تو ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی یہ سوال، جب میں کبھی ان سے ملتا ہوں یا کبھی وہ پاکستان آتے ہیں اور مجھ سے تنہائی میں ملتے ہیں، تو مجھ سے بہت پرسنل ایک فیلنگز ہوتی ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں اور بہت محبت اور بہت ایکسپیکٹیشن کے ساتھ مجھ سے اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم پچھلے 15 سال سے یا 20 سال سے یا 25 سال سے باہر رہتے ہیں اور ہمیں بہت فیل ہوتا ہے، اور ہماری اولادیں بھی باہر ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ان سے جو ایک مشورہ انہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ دیتا ہوں کہ اگر تم جہاں بھی رہتے ہو، تمہارے والدین کی زبان تمہارے بچوں کی زبان بھی بن سکی ہے، تو تم نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے ایک بہت کامیاب بند باندھ لیا ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ یعنی لینگویج اگر تم نے اپنی سلامت ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ تمہارے والدین کی زبان کچھ اور تھی اور تمہاری اولاد کی زبان کچھ اور ہے، اور اب وہ تمہارے والدین کی زبان نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لکھنا پڑھنا تو چلے بات کی بات ہے، بول اور سن سکتے ہیں یعنی، تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ وہ مجھ سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں تو میں ان کو کچھ مشورے دیتا ہوں، اس میں سے ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جہاں بھی رہتے ہیں کوشش کیجئے کہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنائیے، لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیے، جو اپنی تہذیبی شناخت کو محفوظ رکھنے کی اور اپنی تہذیبی اقدار کو محفوظ رکھنے کی، جن کے پاس فکر ہے، تربیہ کی فکر ہے، جن کے لیے ریلیجن ایک بڑا ریفرنس ہے، جو ریلیجن کو ویلیو دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا ایک بہت گہرا تعلق بنائیے اور کوشش کیجئے کہ وہاں ایک کمیونٹی والی فیلنگ پیدا کریں۔ مطلب آپ آئسولیشن میں نہ ہوں، آپ اکیلے نہیں ہوں، آپ کچھ لوگوں کو اپنے قریب لائیے اور ایک ماحول پیدا کیجئے۔ اسی طرح آپ اپنی زبان پہ کام کیجئے۔ پہلا پوائنٹ زبان ہو گیا، تو دوسرا پوائنٹ لائک مائنڈڈ لوگوں کی کمیونٹی ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے وطن کا چکر لگاتے رہیے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہر سال کہیں ٹورزم کے لیے نکلتے ہیں، تو ان میں سے ایک اپنے ملک میں ٹورزم کی خاطر آ رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کے وطن میں وہ ٹورسٹ اٹریکشن نہ ہو، آپ کا جو اپنا آبائی وطن اور علاقہ ہے اس کے اندر وہ ٹورسٹ اٹریکشن نہ موجود ہو جو کسی اور جگہ پر ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو میک شیور کیجئے کہ آپ اپنے علاقے اور اپنے وطن کو وزٹ کریں گے، اپنی اولڈ میموریز بچوں سے نیریٹ کریں گے، اور ان کو اپنے علاقے کے لوگوں سے ملوائیں گے، اور اپنے علاقے کے لوگوں سے تعلق اپنا زندہ رکھیں گے، انہیں کال کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو یہ آپ کوشش کیجئے کہ اس میں کچھ عرصے میں وزٹ کرتے رہیں، اور بہت ہی آئیڈیل بات یہ ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کے والدین کی زبان خوشی سے بولتے ہیں، انہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ان کے ملنے والوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اسی ایمانی تناظر میں یا اسی تہذیبی فضا، یعنی ہم نے ایک تہذیبی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس تہذیبی فضا کے اندر ان کی کچھ ریلیشن شپس اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور وہ اپنے وطن وزٹ کرتے ہیں، اور جب اپنے وطن وزٹ کرتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ چند دن اور رک جاتے، ایک ہفتہ اور رک جاتے، وہ وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے، وہ وہاں سے، یعنی آپ اپنے وطن اگر وزٹ کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے یہ سزا نہیں ہے، وہ ٹارچرس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آئی ایم سو ہیپی ٹو وزٹ اینڈ سی مائی فادرز برتھ پلیس۔ اسی طرح ایک اور کام جو آپ کو کرنا چاہیے، اپنی تاریخ جو ہے، اپنی ہسٹری جو ہے، وہ آپ اپنے بچوں سے شیئر کیجیے۔ کسی مسلمان فیملی کی جو اپنی ہسٹری ہے، اس کو اگر ہمارے پاس علم موجود ہے اور ایمان موجود ہے تو ہم اس کو جس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں بہت خیر ہے، اس لیے کہ ہم اوپنلی ایڈمٹ
ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ ہماری غلطی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہاں یہ فیصلہ کتنا اچھا ہے، وہ ایک تہذیبی داستان ہے. مطلب جو آپ کی، یعنی جب آپ بتاتے ہیں نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا، تو آپ کے بچوں نے، جسے اگر میں کہوں کہ آپ کی فیملی ہسٹری اور آپ جس علاقے سے ہیں اس علاقے کی ہسٹری، اور یعنی جس طرح مسلمانوں کی ہسٹری بچوں کو پڑھنی چاہیے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، بلکہ سارے انبیاء، چونکہ سارے انبیاء اسلام ہی لے کر آئے تھے، اسلام ہی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے. تو جس طرح وہ ہسٹری جاننی اہم ہے، اسی طرح اس ہسٹری کو بھی سمجھنا اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا محلہ کیسا تھا، آپ کا براٹ اپ کیسا ہوا، آپ کے والدین کی ویلیوز کیا تھیں، اور آپ کے کیا ارلی ایکسپیرینسز ہیں، اور آپ کی کیا زندگی کے لیسنز آپ نے کیا لیے ہیں، آپ کی اچھی میموریز کیا ہیں. تو یہ کوشش کیجئے کہ یہ دیں. اسی طرح اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو کمیونٹی فارم کرنے کی کوشش کیجیے. کمیونٹی فارم کرنا بہت خیر ہے اس میں. جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ چائنیز جو ہیں وہ چائنا ٹاؤن بنا کے رہتے ہیں. مطلب وہ سارے اپنی ایک کالونی بناتے ہیں، اپنی ایک کمیونٹی بناتے ہیں جس میں وہ اپنی جو بلیفس ہیں اور اپنی جو ایتھکس ہیں اور اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہیں. اور سارے وہ ایک سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک دنیا ہوتی ہے ان کی، اور اس میں ان کی اولاد کی تربیت ہوتی ہے. آئیڈیلی مطلب کمیونٹی میں بہت خیر ہے. تو اگر کمیونٹی نہیں بنا سکتے تو کوشش کیجئے کہ اچھے لوگ آس پاس قریب ہوں اور وہ ان کا ایک زیادہ آپس میں انٹریکشن ہو. اس میں بہت خیر ہے. اسی طرح ایک مشکل فیصلہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی جگہ اور ایسے علاقے اور ایسی جاب کو چھوڑ دیجئے، یہ اب ذرا مشکل بات آ رہی ہے، جہاں آپ کی خود ہی متاثر ہو رہی ہے، جہاں آپ کے ایمان اور آپ کی اپنی نفسیاتی صحت اور آپ کے بچوں کی تربیت دشوار ہو رہی ہے. مطلب آپ کی ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے، آپ کی اولاد کی تربیہ کے لیے دشوار ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں. تو یا تو آپ ری نیگوشیٹ کیجئے اور کچھ وقت نکالیے، یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی اور جگہ دیکھیے، یا کسی جگہ آپ ایسی جاب کر رہے ہیں جہاں آپ کی نفسیاتی صحت بہت متاثر ہے، تو آپ اس کو سوچئے کہ یہ کتنا، مطلب آپ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے اگر اتنے اسٹریس میں ہوں گے تو. اور اگر آپ کسی ایسے ریجن میں رہتے ہیں جہاں بچوں کے اخلاق اور بچوں کا ایمان محفوظ رہنا بہت دشوار ہے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو نہیں بچ سکتے، تو آپ پھر کوئی بڑا فیصلہ کیجئے. لیکن یہ پرسن ٹو پرسن اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ، لیکن آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کی اپنی نفسیاتی صحت، آپ کی خودی، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. جن چیزوں پہ میں نے بات کی کہ آپ کمیونٹی بنا رہے ہیں، آپ لائک مائنڈڈ لوگوں سے گہرا تعلق بنا رہے ہیں، آپ اپنی زبان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی زمین کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ہسٹری اپنے بچوں سے شیئر کر رہے ہیں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اپنی ہسٹری کے ساتھ آپ یعنی مسلمانوں کی ہسٹری بھی آپ شیئر کیجئے. وہ پوائنٹ اصل میں وہ ہسٹری کا ہے. اس ہسٹری میں اپنی ہسٹری بھی ہے اور جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے وہ بھی شیئر کیجئے. اسی طرح ایک بات جو تقریباً ہر ہمارے سیشن میں ہوتی ہے کہ بچوں سے گہرا تعلق بنائیے. اتنا گہرا تعلق بنائیے کہ ہر موضوع پہ بات ہو سکے، آپ کا کوئی سوال بھی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کا کوئی سوال بھی آپ کو پریشان نہ کرے. آپ کا بہت گہرا تعلق ہو، آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل پروجیکٹ ہے، اس پہ کام کیجیے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے، اپنی علمی اور فکری استعداد بڑھائیے. یعنی آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ سارا کام کرنے کے لیے بہت کلیئرٹی چاہیے.
تو اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، ہم چیزوں کو صحیح طور پر سمجھیں، پہچانیں۔